معرفت نبیکم۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تم اپنے نبی کو پہچانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بارے میں تو میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ یہ نبا سے ہے یا نبو سے ہے، نبوتن سے ہے۔ تو راجع قول تو یہی بتلاتے ہیں کہ یہ نبا سے، اور اسی وجہ سے احمد رضا نے جگہ جگہ نبی کے لفظ کی تعبیر اے غیب کی خبریں دینے والا کیا۔ نبی نبا سے ہونا، نبا ان کے معنی کیا ہے؟ خبر۔ نبی جو خبریں دینے والا، تو اس نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ اے غیب کی خبریں دینے والا۔ اس قسم کی گڑبڑ ہے اس کے تراجم میں، حالانکہ غیب کی خبر سے مراد وہ وحی الہی کی وہ خبریں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، وہ سامعین کے لیے غیب تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے بتلانے سے انہیں آگاہی ہوئی۔ صحیح ہے نا؟ اس لیے خبریں دینے والے یہ تو ٹھیک ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نباؤں سے ہی مشتق مانا ہے النبوات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک روایت ہے لست بنبی اللہ ولکن نبی اللہ، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ کنز العمال میں ذکر کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس میں یہ روایت ضعیف ہے۔ لست بنبی اللہ، کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں، یعنی حمزہ سے نہیں ہوں، بلکہ کس سے ہوں؟ نبی اللہ، نباون سے، جس کے معنی بلندی کے، عظمت کے ہیں۔ تو خیر ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نبی کی معرفت کیا ہے؟ جیسے کہ وہ آگے بھی سمجھائیں گے کہ نبی وہی واسطہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین۔ نبی اور رسول اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین کیا ہوتا ہے؟ واسطہ ہوتا ہے۔ اور نبی کے علاوہ ہم نہیں پہچان سکتے کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہی بتلا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان اعمال سے، ان عقائد سے خوش ہوتے ہیں، اور ان عقائد اور اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ خبر اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہی واسطہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، وہی واسطہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی نام قرآن مجید میں بھی ہے، محمد رسول اللہ۔ ویسے آپ کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، بشیر و نذیر بھی ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں بہت سے اسماء مبارکہ ہیں نبی علیہ السلام کے۔ نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حافظ سخاوی کی القول السدید، نہ القول کیا ہے، درود شریف کے پر ان کی کتاب ہے
القول البدیع، القول البدیع یہ صوفی برکت اللہ ہے نا، جانتے ہوں گے کچھ ساتھی آپ میں سے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے اسماء پر ایک مستقل کتاب چھاپی، اور وہ آپ کے اسماء مبارکہ کا سارا عمل حقیقتاً ہمارے شیخ مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ انہوں نے وہ سارے ناموں کی تخریج کی اور ان کے دلائل بھی دیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، زیادہ نہیں، بولا بھی نہیں جاتا، اگر فرصت ملے تو آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کی ہے تو محمد کے لفظ سے کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے تو احمد کے لفظ سے دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے محمد سے کیوں اور عیسیٰ علیہ السلام نے احمد سے کیوں بشارت دی، یہ تفصیل اگر دلچسپ دیکھنا چاہیں تو جلاء الافہام میں دیکھ لیں، حافظ ابن قیم کی جلاء الافہام میں۔ فرصت مل جائے گی آپ کو آپ کے قیمتی اوقات میں یا نہیں؟ مل جائے گی۔ اگر فرصت نہ ملے، یہ میرا گلا صاف ہو جائے اللہ کی توفیق سے تو پھر مجھے بتلا دینا، میں بھی بتلا دوں گا۔ اگر گلا صاف ہو گیا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور آپ کو فرصت نہ ملے، قیمتی اوقات ہیں بھائی آپ کے، تو پھر مجھے بتلا دینا، میں آپ سے عرض کر دوں گا اس کی تفصیل۔ چلیے، کہتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم لقب تھا اور اصل نام کہتے ہیں کہ عمر تھا ان کا۔ یہ تفصیلات ہیں نبی علیہ السلام کے نسب مبارک میں۔ عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہ فہر جو ہے نا، ان کا لقب قریش تھا، یہ آگے آ رہا ہے نا، قریش، ہاشم بن قریش۔ آپ کے اجداد میں جو فہر تھا وہ اس کا لقب قریش تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ترین انسان، اور سب سے پہلے اسی نے اپنے دشمنوں کو مکہ مکرمہ سے بھگایا تھا، اور قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں، اصل میں قریش کہتے ہیں سمندر کی اس بڑی مچھلی کو، وہی المچھلی جس کو آپ کہتے ہیں بڑی مچھلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم میں بڑی مچھلی کا قصہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام والی مچھلی کا قصہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی مچھلی جو سمندر پورا انسان ہی اپنے پیٹ میں اڑیل لیتی۔ والد صاحب فوج میں رہے انگریز کی حکومت کے دوران، پھر ان میں مستعفی ہو گئے تھے۔ بہت بتلایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم بحری سفر میں تھے کشتی پر، بڑی کشتی تھی فوجی، تو ایک جگہ خالی دیکھ کے اس نے لنگر انداز کر دی کشتی۔ ہم نکلے، اس پر ذرا ٹھہرے یہ بھی تھے کہ کپتان نے وسل دیا
روانگی کا. ہم چھلانگیں لگا کے بھئی ابھی تو آئے ہیں, ابھی مشن دے دی ہے, یہاں ٹھہرے ہی نہیں, چھلانگ لگا کے کشتی میں داخل ہو گئے. چھوٹا بحری جہاز تھا. وہ بتلایا کرتے تھے کہ جب اس نے کشتی جہاز دوڑا دیا, کافی دور نکل گیا, تو پھر اس نے بتلایا کہ جس کو آپ کوئی ٹیلا سمجھ رہے تھے یا جس کو آپ کوئی جزیرہ سمجھ رہے تھے, زمین کا حصہ, وہ کوئی بہت بڑی مچھلی تھی. اگر وہ ہل نہیں جاتی نا, ہم نہ بچتے. اتنی بڑی سمندر میں مچھلیاں ہیں. تو قریش کہتے ہیں اس بڑی مچھلی کو عربی جس کو آپ وحیل مچھلی کہہ دیتے ہیں یہاں. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. تو یہ ہاشم قریش میں سے من قریش ہے. یہ عبد المطلب اصل میں ان کا نام شیبۃ الحمد تھا. عبد المطلب کا نام اصل میں کیا تھا؟ شیبۃ الحمد تھا, کیونکہ بچپنے ہی میں ان کی کن پٹیوں کے بال سفید ہو گئے تھے. سمجھے بات؟ اور یہ اصل میں گئے ہوئے تھے ننیال مدینہ طیبہ میں. وہاں سے ان کا چچا مطلب لے کے آیا تھا ان کو مکہ مکرمہ میں. مطلب آگے بیٹھے تھے اور یہ پیچھے بیٹھے تھے شیبۃ الحمد. تو مکے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مطلب کا غلام ہے, اسی سے وہ عبد المطلب بنا. عبد المطلب بنا, ورنہ ان کا نام شیبۃ الحمد تھا. اور عبد المطلب ہی ہیں پہلے انسان جنہوں نے غار حرا میں عزلت نشینی شروع کی تھی. غار حرا میں یہ بھی جاتے تھے, عبد المطلب بھی. سمجھے ہیں بات؟ یہ عبد المطلب نے ہی زمزم کے کنویں کی اثر نو کھدائی کی تھی, یاد ہے؟ اور قبیلوں نے, مکے والوں نے انہیں روکا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر میری بیٹے ہوتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا, اب اکیلا ہوں کیا کروں. تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے 10-11 تو میں ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. تو اللہ نے 10 بیٹے دیے, 10 بیٹے دیے عبد المطلب. اب باقی نام تو ہیں ہی ہیں. یوں سمجھنا چاہیے کہ اس قادر مطلق نے, اس مالک الملک نے اور دلوں کے راز جاننے والے نے عبد المطلب, جس نے اپنے بیٹوں کے نام عبد العزیٰ تک رکھے, اس نے اپنے چھوٹے بیٹا کا نام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بننے والا تھا, اس کا نام اللہ نے شرک سے پاک رکھنے کے لیے عبداللہ رکھا, عبداللہ رکھوایا من جانب اللہ. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سہیلی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کسی انسان کا نام احمد نہیں ہوا. محمد ہوئے ہیں, احمد کوئی نہیں ہوا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکال دی کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام احمد رکھے, تاکہ کسی انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے تناظر میں اشتباہ لازم نہ آئے. سمجھے بات؟
علامہ سہیلی نے الروض الانف میں ابن شام کی جو شرح ہے، سمجھے؟ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اللہ ذوالجلال نے عبد المطلب کے دل میں ڈالا کہ اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھو۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ اسی بیٹے کا نام، بیٹا آگے محمد ہے جو آخری نبی ہے، تو باپ کو کہ نام کو ہی اللہ ذوالجلال نے شرک سے بچا دیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہی تھا، ابو طالب کا نام بھی اسی قسم کا تھا، یاد نہیں ہے شوق رہا، اس کا نام بھی شرک کے ساتھ ملوث تھا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عبد المطلب نے نظر مانی، تو اب ہوا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، 10 بیٹے دیے، جوان ہوئے، 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ بیٹوں میں نے یہ نظر مانی تھی، بیٹے کہنے لگے ابا جی ٹھیک ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں قربان کریں اللہ کی راہ میں، اپنی نظر پوری کریں۔ تو کیسے کریں؟ پورا ڈال دیں، پورا عبداللہ کے نام پہ نکلا، پورا عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ عبداللہ بہت حسین جمیل تھے، وہ سارے بھائی چمٹ گئے، بہنیں بھی چمٹ گئی کہ ہم عبداللہ کو تو ذبح نہیں ہونے دیں، جس کو اور مرضی کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ مسئلہ جب خراب ہوا تو عبد المطلب ایک کاہنہ کے پاس گئے، اس کا حل بتلاؤ۔ اس نے کہا ایک حل کرو کہ ایک آدمی کی دیت کتنی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگا 10 اونٹ۔ کہنے لگے کہ 10 اونٹوں پر اور عبداللہ پر کلا ڈال، جب تک، اور اگر 10 پر کلا نہیں نکلتا، 10 اونٹوں پر کلا نہیں نکلتا تو 10 کی بجائے 20 کرو، 30 کرو، 40 کرو، 50 کرو، بڑھاتے جاؤ۔ جہاں جا کے قرآن نکلے ختم ہو، اس پر اتنے اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ 100 اونٹ پر قرآن ڈالا، بلا 10 دفعہ قرآن ڈالنے کے بعد۔ اور یہ قرآن بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بڑا بت ہوتا تھا نا، حبل مکے کا بڑا بت تھا، اس کے جو ہوتے تھے نا پجاری، اور اس کے جو ہوتے تھے کہنا درباری، ملنگ موجودہ اصطلاح میں، ان ملنگوں کے سے جا کے قرآن ڈلواتے تھے، ان کو نیک سمجھ کے، جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے یہ کام۔ تو اس نے یہ قرآن ڈلوایا تھا، سمجھے بات؟ تو 100 جب ایک طرف نام لکھ کے رکھے تو 100 بن گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی کے قتل کی دیت 100 ٹھہری، پہلے 10 تھی، اور اسی کو دین نے باقی رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت تو ہے لیکن وہ ضعیف ہے کہ میں 2 ذبیح باپ کا بیٹا ہوں، انا ابن ذبیحہ ہے، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، لیکن یہ روایت مرفوع درست نہیں، واقعاتی طور پر معنوی طور پر درست نہیں، لیکن حضرت کا فرمان یہ نہیں۔ عبداللہ بھی ذبیح ہے گویا، اور اسماعیل بھی ذبیح ہے۔ تو محمد بن یہ ابتدائی جو ہے نا آپ کا نسب، آپ سے پیار محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف،
کم سے کم یہاں تک تو یاد ہونا چاہیے. عبد مناف سے تو آگے بہت لمبا ہے. عدنان تک نسل مورخین کے نزدیک بالاتفاق درست. عدنان سے آگے ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام تک یہ نسل درست نہیں ہے. نصابین تو حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب ملاتے ہیں. اور یہ ہمارا خطیب مولانا طارق جمیل صاحب وہ سارا پڑھتے ہیں. اکبر اسد صاحب پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام تک. اکبر اسد صاحب بھی پڑھتے ہیں. ہاں اکبر صاحب ہی پڑھتے ہیں. اکبر صاحب بھی پڑھتے ہیں. لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں. جس کو اللہ نے پر فرمایا ہے کہ ان کے درمیان اور باقی امت کے درمیان اتنے قرون ہیں جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ان نصابین کو کس نے بتلا دیا کہ یہ ان کے باپ دادا سمجھا؟ تو یہ ہمارے اسد صاحب ہوں یا طارق جمیل صاحب ہوں، ہمارے مولانا احمد پورت کے ہوتے تھے، حدیث تھے، اور ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. مکہ مکرمہ میں ہے نا مولانا، وہاں ہاشمی صاحب ہیں. یاد دیکھو عجیب بات، یہی کمزوریاں مار گئیں اب ہم کو. ان کے وہ بڑے بھائی تھے، وہ ایک دفعہ لیاقت پر ہمارے یہاں آئے، استاد جی نے بلایا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا، اس وقت ہم کیا پڑھتے تھے، علم النحو المصرف ابتدائی پہلی کلاس کی، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھا. ہمیں اس پر بڑا تعجب، یار یہ بڑے مولوی صاحب ہیں، کبھی اپنے استاد جی سے تو یہ سب کی بھی نام سنے نہیں. ہم نے یہاں تک پروگرام بنایا کہ جائے احمد پور اور ان سے یہ سارا شجرہ نسب لکھوا کے لائے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ فکر ہر قصبہ ہمت اوست، مگر نہ جا سکے. پھر جب وہی بات وہ جو میں پہلے کہتا تھا پہلے دن کہ مطالعے سے انسان بالغ نظر آتا ہے، جب خود کتابیں دیکھی پڑھی تو پھر یہ شجرہ کے آواز سے بھی اوپر سے کچھ مل گئی. اصل چیز دیکھنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو خیر سارا اوپر سے نہ ہو تو عبد مناف تک ہونا چاہیے. عبد مناف کے اولاد ہے، ان میں سے ایک بنی عبدالدار ہے، عبدالدار، دوسرا ہاشم. ایک حدیث میں آتا ہے، سیوطی نے لکھی ہے یہ روایت، اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا حوالی میں، کہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا ہے، مشرق و مغرب کو دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل میرے جیسا بھی کسی کو پایا تو نے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، لیکن ہاشم جیسا قبیلہ کوئی نہیں دیکھا اور محمد جیسا انسان کوئی نہیں دیکھا. سمجھے؟ تعظیم والمنہ میں ان کی کتاب ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر لکھی ہے. 2-3 کتابیں ہیں ان کی، 3 کتابیں ایسی موضوع پر، اس میں سے ایک کتاب میں یہ بات لکھی. اور حافظ ابن حجر سے لکھا ہے کہ لوائح الصحت طلوع منہ، صحت کے جو ہے نا روشنی وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ روایت صحیح ہے، لیکن سندن کی روایت صحیح نہیں.
یہ روایت مجموع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے اور نشاندہی کی ہے کہ اس کا راوی جو ہے وہ کمزور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ بن عبیدہ ربزی یہ ضعیف ہے، مجموع الزوائد میں یہ ہے، جلد 7 صفحہ 217 میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، اور یہ تو آپ نے فرمایا ہے نا حضرت علیہ السلام سے صحیح سند سے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل ومن ولد اسماعیل اصطفیٰ قریشا واصطفیٰ من قریش ہاشما واصطفیٰ من بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت تو صحیح ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا ہے، کنانہ میں سے کی اولاد میں سے آگے قریش کو چنا ہے، قریش کی اولاد میں سے آگے ہاشم کو چنا ہے، اور ہاشم کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مولانا محمد سوتروی ہے رحمۃ اللہ علیہ، شہباز شریعت ان کی کتاب ہے، پنجابی اشعار میں بڑے مواحد تھے۔ حافظ محمد صاحب لکھوی کے معاصر تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی شہباز شریعت میں لکھا ہے، اسی کا شعر کا ترجمہ، جبرائیل کے میں لیندے چڑھ دے ڈٹھا جگت رسیلا محمد جیا نہ مانس کوئی کہ ہاشم جیا قبیلہ۔ سمجھے ہو؟ حافظ محمد صاحب داڑھی کو رنگا کرتے تھے، تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا ان کو، جایا کی نینے ڈگے نو کیوں کالا کرنا ہے پگے نو، اوڑک جو تو مرنا ہے پھر منہ کالا کیوں کرنا ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنے اشعار میں اس آدمی کی عظمت کا ذکر کیا۔ حافظ محمد سوتروی رحمۃ اللہ علیہ، حصار کے ساتھ کا علاقہ تھا سوتر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پورے علاقے انہی کا واقعہ ہے، تبلیغ کے لیے نکل گئے، چلے گئے، کافی دنوں کے بعد آئے۔ عورتوں کی جس طرح کمزوری ہوتی ہے، حضرت صاحب تسی چلے گئے، پچھے سانوں کو پچھڑ والا ہی کوئی نہیں سی، ماں جل دا شکر ہے گی سی، یہ 2 دن دی رہی تے ساڈا گزارا ہوندا رہا، جب مجھ نہ ہوندی تے اسی تے بھکھے مر جاندے۔ مان لگیا اچھا تیرا رب تے مجھ ہوئی نہ اللہ نہ ہویا، مجھ نو کھولیا تے ذبح کرتا، اور تیرا رب تے میں ہوں ذبح کر دیتا، یہ دیکھا کہ تیری روٹی کون دیتا۔ یہ سب سوتر انہیں پختہ عقیدے والے، انہوں کا شعر ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ شہباز شریعت، شہباز شریعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر واصطفانی من ہاشم۔ اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی معرفت کا اعتقاد ہے، آپ کی ولادت، آپ کا بچپنا، آپ کی رسالت، آپ کی ہجرت، آپ کی وفات، آپ کی خدمات، ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے، جانا جائے۔ معرفت نبی کی یہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے بھائی اللہ کی معرفت کے لیے تو قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام ہے، اللہ کی معرفت قرآن سے اجاگر ہوتی ہے، سب سے زیادہ قرآن سے اجاگر ہوتی ہے۔
اور اس کو زبانی اجاگر کیا ہے نبی علیہ السلام نے. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کس سے اجاگر ہوتی ہے؟ آپ کی سیرت سے اور صحابہ کرام کے بیانات سے. سمجھے نا؟ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے محافظ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. قرآن کے محافظ بھی صحابہ کرام ہیں اور سیرت طیبہ کے محافظ بھی صحابہ کرام ہیں. اس لیے جہاں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آگاہی ضروری ہے، اس کے پہلو بہ پہلو صحابہ کرام کے احوال سے آگاہی بھی ضروری ہے. اسی لیے امام ابو زرع نے فرمایا ہے کہ صحابہ پر تانزالی کرنے والا زندیق ہے. صحابہ پر تانزالی کرنے والا زندیق ہے. یہ ذکر کیا ہے قول ان کا خطیب بغدادی نے الکفایہ میں. خطیب بغدادی نے الکفایہ میں، الکفایہ فی علم الروایہ، الکفایہ میں نے اس وقت پڑھی تھی جب ابو داؤد پڑھتا تھا. جب ابو داؤد پڑھتا تھا نا، میں نے کفایہ اس وقت پڑھی تھی. بس شوق تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا کہتے ہیں؟ من ہارچ خواندہ ہے فراموش کردہ ہے اللہ حدیث یار کے تکرار نہیں گنا. بس اب کچھ نہیں رہا باقی ذہن میں. لے دے کہ یہ حدیث شریف کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہی محفوظ رکھے. کیا کفایہ تو میں نے پڑھی تو اس وقت طالب علمی کے دور میں، اس کے بعد بھی پڑھی. اس وقت آپ کو کس طرح محسوس ہوئی تھی؟ کس طرح آپ کو جب آپ نے ابو داؤد کے دور میں پڑھی جائے آپ کس طرح محسوس ہوا؟ مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی سمجھ آدھی آتی تھی، آدھی نہیں آتی تھی. کچھ آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی. یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے پہلی دفعہ کتاب پڑھنے سے، بالخصوص طالب علم کے بعد. ذات المعاد میں نے اس وقت پڑھی تھی جب میں نسائی پڑھتا تھا. اب بتلائیں. پھر میں نے وہ خود لی، خریدی 18 روپے کی اس دور میں، سن 67 میں، سن 67 میں 67 میں. اللہ اکبر کبیر. اور یہ پڑھنے کا اشتیاق کیسے ہوا؟ اب یہ بھی دیکھیں. مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلفی صاحب ہوتے تھے ہمارے استاد. مشکوٰۃ شریف ہم نے ان سے پڑھی ہے، دوسرے اسباق بھی. تو ایک دفعہ باتوں میں انہوں نے حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ فرمایا کرتے تھے زاد المعاد معادی، زاد المعاد معادی. بس یہ جملہ دل میں گھر کر گئے. اسی جملے کی وجہ سے میں نے زاد المعاد پڑھی. اب نسائی پڑھنے والے کو کیا سمجھ آتی ہے زاد المعاد، لیکن شوق تھا، ساری دیکھ لی اس دور. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنی سمجھ آئی کتنی سمجھ نہیں آئی، پڑھ ڈالی ویسے. پھر میں اس وقت پڑھی جس وقت فارغ ہوا اور اپنی کتاب لی، اس وقت پھر دوبارہ پڑھا. اس وقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ واحد کتاب ہے جو صحیح بخاری کے اسلوب پر لکھی گئی ہے. اور سیرت کی کتابوں میں واحد کتاب سید سلیمان ندوی کی سیرت ہے جو اسی اسلوب پر لکھی گئی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی حیات کے متعلقہ
تقریباً آداب کے، عقائد کے، معاملات کے، اخلاق کے سارے اعمال آ جاتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، بیع و شراء کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ یہ سب ہیں نا زاد المعاد میں، سیرت النبی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، بخاری تو جامع ہے ہی۔ یہ اسلوب ابن قیم نے امام بخاری سے لیا، اور یہ تصور شبلی نے یا سید سلیمان ندوی نے کس سے لیا؟ زاد المعاد سے لیا، بخاری سے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات ہو رہی تھی یار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک پر، فرماتے ہیں وہاشم من قریش وقریش من العرب والعرب من ذریت اسماعیل بن ابراہیم الخلیل۔ یہ قریش عربی ہیں، اور عرب یہ سارے جن کو عرب العروبہ کہتے ہیں، اصل العرب، وہ کیا ہے؟ اولاد اسماعیل۔ بعض نے تو کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان کی ابتدائی حضرت اسماعیل نے کی تھی، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عربی زبان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، بعض نے یہ بھی کہا۔ بہرحال یہاں عرب کی بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے حضرت اسماعیل، یہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام شام میں، ادھر سے گائے بگائے آتے بھی تھے، ذبح کرنے کے لیے تو آئے ہی آئے تھے، چھوڑنے بھی آئے تھے یہاں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید میں صورت صافات میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا خواب آیا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے مولانا امین حسن اصلاحی کے باپ اب استاد اور خود امین حسن اصلاحی، پھر ان کے بھی ساتھی، ایک دور تک سید سلیمان ندوی اور شبلی، یہ سب لکھتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب سمجھنے میں غلطی لگی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے، سمجھے بات؟ اللہ کا بھی یہ مقصد نہیں تھا، اللہ کا مقصد تھا کہ اس سرزمین حرم کی نگہبانی کے لیے اسماعیل کو وقف کر دیا جائے، قربانی مقصد نہیں تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ سلم کی شرح نا فوات الرحمن، فوات الرحمن، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سمجھنے میں غلطی لگی۔ مولانا سلیمان ندوی کا آپ نے کہا، یہ کہاں سے ملے گا؟ پوری بات ہونے لگی، انہوں نے بھی لکھا، کس نے؟ یہ کیا تھے؟ امین حسن اصلاحی کے استاد، کیا نام تھا؟ فرائی صاحب، انہوں نے بھی لکھا۔ پھر شبلی نے بھی لکھا، شبلی نے سیرت میں لکھا پہلی دن۔ پھر سید سلیمان ندوی نے بھی ایک مضمون میں معارف میں لکھا اعظم گڑھ میں، اور وہ سید سلیمان ندوی کے مقالات کی 3 جلد میں چھپا ہوا ہے، ثبوت مل گیا۔ سید سلیمان ندوی کے مقالات 3 جلدوں میں چھپے ہیں، اس کی 3 جلد۔ لیکن
عرصہ بعد جب دوبارہ یہ سیرت النبی چھاپنے کی نوبت آئی تو اسی محل پر پہلی جلد کے حاشیے میں سید سلیمان ندوی نے اس کی پھر تردید کی کہ استاد جی سے یہ بات غلط لکھی گئی، صحیح نہیں، یہ ذبح کے لیے ہی تعبیر تھی، یہی صحیح تعبیر تھی۔ پھر سید سلیمان نے رجوع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی جسارت ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تعبیر میں ان سے غلطی ہوئی، حالانکہ یہ سب مانتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی سمجھنے میں نبی سے غلطی ہوئی، وہی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر، یہ بات غلط ہے بنیادی طور پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے بھائی آگے پھر، علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 63 سنہ، 63 سال آپ کی عمر تھی۔ منہا 40 قبل النبوہ، ان میں سے 40 سال نبوت سے پہلے۔ لیکن ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس حیثیت سے دو نوعیتیں ہیں، دو کیفیتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت وہ ہے جب آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور ایک حیثیت آپ کی وہ ہے جب آپ محمد رسول اللہ تھے۔ مکے والوں نے محمد بن عبداللہ کی کسی وصف کا انکار نہیں کیا۔ اب آپ اس کی تفصیل سمجھ جائیں۔ محمد بن عبداللہ کے وصف کا کوئی انکار ہے؟ سب خوبیوں کو مانا ہے، سب خوبیوں کو مانا ہے۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی، ابو سفیان نے بھی، نضر بن حارث نے بھی، جو بڑے بڑے مخالف تھے آپ کے، سب نے مانا۔ اور سہیلی نے ذکر کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ السلام کا جب نکاح ہوا ہے سیدہ خدیجہ سے، تو خطبہ نکاح میں جو بات سردار ابو طالب نے کہی، فَإِنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ أَخِي لَا يُعَذَنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّعَ بِهِ شَرْفًا وَفَضْلًا وَنُبُلًا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّةٌ فَإِنَّهُ ذِلٌّ زَائِلٌ۔ بات سمجھے آپ کی بات کہ میرا بھتیجا لا يُعَذَنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ، قریش کا کوئی بھی نوجوان اس کے مد مقابل نہیں، اس کے مقابلے کا نہیں کوئی نوجوان قریش۔ اب غور کیجئے کہ یہ وہ ہیں جو صرف پانی پینے پلانے پر جگ اٹھتے، جب ان کو کہا جائے کہ لاؤ اپنا نوجوان مقابلہ کرو میرے بھتیجے سے، سب لوگ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ محمد کا مقابل ہمارے پاس کوئی نہیں۔ شرفوں و فضلوں و نبلا، عقل مندی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے لحاظ سے پیش کرو۔ وَإِنْ قَلَّ مَالٌ، اگر مال اس کے پاس کم ہے، فَإِنَّهُ ذِلٌّ زَائِلٌ، یہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے، اس کی وجہ سے کسی آدمی کی عزت تقریم نہیں ہوتی۔ یہ آج یہاں ہے کل وہاں ہے، یہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتا مال۔ اس وقت بھی ان سارے قریشیوں نے تسلیم کی، بڑی مجلس۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ مکے والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، سارے اوصاف کو مانتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، روبرو کہتے تھے، سب خوبیوں کا مالک کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ماننے کے لیے کو تیار ہوں، سارے دشمن بن گئے۔ آپ کی دو حیثیتیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے۔ ہم سیرت بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، محمد بن عبداللہ کی، محمد رسول اللہ کی کم۔ جس سیرت کا انکار کفار مکہ نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کر سکے، ہم اس سیرت کو اکثر بیان کرتے ہیں۔ سمجھے کچھ نہیں، ایک بات تلخ ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ محمد بن عبداللہ کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ تو 40 سال کے بعد ہوئے، صادق، امین، خوبصورت، والضحیٰ واللیل، جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ اب یہ بھی تو تفسیر بالرائے ہے نا، والضحیٰ دیا زلفاء کے پاس سے کہ یہ والضحیٰ دے دان دکھنے کے کی آندے نے کہ والضحیٰ دیا زلفاء کی سمجھ نہیں آتی، ساڑھے شاعر آ جاتے، ساڑھے علماء آ جاتے۔ اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے، ایک طرف کہتے ہیں تفسیر بالرائے غلط ہے، اور ہم لے کر جناب داد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب یہ ساری سیرت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، جب آپ محمد رسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہیں سے ہمارا بھی بریلویوں سے اختلاف ہوتا ہے، دیوبندیوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے، مرزائیوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے، شیعوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس وقت بھی محمد رسول اللہ متنازع تھے، اب بھی متنازع ہے، اب بھی متنازع ہے محمد رسول اللہ۔ صحیح جو منصب ہے رسول کا وہ نہیں، تقلید کی روح سے، مسئلہ امامت کی روح سے۔ مرزائیوں نے تو ویسے ہی نبی ایک اور بنا لیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور ہمارے بریلویوں نے اتنے بابے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ بابے مارے ہیں اللہ کے رسول سے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ بابے کی مانیں گے، رسول اللہ کی نہیں مانیں گے۔ کیا مانا ہم نے اللہ کے رسول، کیا معرفت حاصل ہوئی؟ میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو تو انسان شرک سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہو تو انسان بدعات سمجھتا ہے۔ نہ ہمیں اللہ کے رسول کی معرفت صحیح حاصل ہے، نہ اللہ رب العزت کی صحیح معرفت حاصل ہے۔ اور یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اصول کیا ہے اللہ کے رسول کی معرفت، ہم پہچانیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کا منصب کیا ہے، آپ کس لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں آپ کی عمر 63 سال تھی اور 40 میں آپ کو کے بعد جو ہے 40 سال تک قبل النبوہ ہیں، اور 20 سال اس کے بعد 23 سال وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا۔ آپ 23 سال میں کیا رہے، نبی اور رسول، نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی، آپ نبی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں بے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے آپ نبی بنائے گئے۔ نبوت کا اظہار اقرا سے ہوا ہے، اس کی ابتدا اقرا سے ہوئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کے تو علم میں نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، نہ آپ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے، جو بعد میں فرمائی الایمان بضع وسبعون شعبہ، الایمان بضع وسبعون شعبہ فرمایا نا، پہلے اس قسم کی کوئی بات کہی
کہ ایمان کی رسالت کے بعد کی باتیں، لیکن اس سے پہلے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ یہ تو پتا تھا کہ نبی بنایا جائے گا، یہ تو پتا تھا کہ نبی بنایا جائے گا آپ کو جی، نہیں، کیونکہ وہ جب سینہ چاک کیا تھا بچپن میں، نہیں کیا جانا علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یہ شعور کہ میں نبی بنایا جاؤں گا، اگر یہ شعور ہوتا، یہ خیال ہوتا، یہ تصور ہوتا تو غار حرا میں آپ اس پیغام کے بعد ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، بخار کی کیفیت لیے ہوئے گھر نہ لوٹتے، خوشی خوشی گھر آتے۔ جو میرا بچپن سے خیال تھا وہ آج پورا ہو گیا، وہ آج مقصد پورا ہو گیا۔ یہاں غار حرا میں بیٹھنے کی، صحبت اٹھانے کی، بھوک پیاس برداشت کرنے کی آج نتیجہ اور صلہ میسر آ گیا۔ پھر یہ اب صورت ہوتی، پھر وہ صورت تو تھی ہی نہیں۔ اللہ نے جب فرمایا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا، مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ نہ تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، یہ بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ایک جگہ یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت کا ایک آغاز مصنف فرماتے ہیں اقرا سے، اس سے پہلے آپ کے حاشیہ خیال میں نبوت کا تصور نہیں تھا۔ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَثِّرِ، اور رسول بنائے گئے، تبلیغ کا حکم دیا گیا، ڈیوٹی جو لگائی گئی وہ کس سے تھی؟ یا ایھا المدثر، اب سونے کا وقت نہیں، لیٹنے کا وقت نہیں، اب غار حرا میں جانے کا وقت نہیں۔ نبوت کے بعد ایک بار بھی نبی علیہ السلام غار حرا میں نہیں گئے، بات سمجھے؟ نبوت کے بعد ثابت نہیں ہے کہ ایک بار بھی نبی علیہ السلام غار حرا میں گئے، کہ اب تنہا عبادت کا تصور نہیں ہے، اب لوگوں کو اللہ سے کی معرفت دلانے کا وقت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک طاہر، آگے بیان کرتے ہیں وربک فکبر، یہ ہے رسالت، رب کی کبریائی بیان کریں، اس سے آپ کو حکم دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو فریضہ سر انجام دیا ہے سیرت میں، وہ آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں موقع و موقع۔ بس یہ ہماری کوتاہی ہے سب مسلمانوں کی کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سیرت پڑھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک پیریڈ قرآن مجید کا ہونا چاہیے کچھ وقت، اور کچھ وقت مسلسل سیرت کا ہونا چاہیے۔ سیرت پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تلاوت کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تلاوت کی کتاب ہے۔ پڑھنے اور تلاوت میں فرق ہے۔ انسان پڑھتا ہے زبان کے ہلانے کے بغیر پڑھتا ہے اور آنکھوں سے پڑھ جاتا ہے۔ انسان آنکھوں سے پڑھ جاتا ہے، لفظ تک نہیں ہلاتا، لیکن قرآن ایسا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تلاوت کی کتاب، یہ تلا یتلو ہے، زبان سے پڑھنا ہے، اس کو زبان سے پڑھنا ہے، سمجھے بات؟ تو یہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح حیات طیبہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کو پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ہمارے دارالسلام والوں نے یہ جو انسائکلوپیڈیا چھاپا ہے سیرت کا، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بہت اچھی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے، پورے پچھلے خاندان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں آ گئی، بہت اچھی باتیں آ گئی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ چلیے جی، وبلدہ مکہ بعثہ اللہ بالنظارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا شرک سے ڈرانے کے لیے، شرک نہ کریں، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کو ورقہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ ورقہ بن نوفل نے آگاہ کر دیا تھا۔ آگے سمجھ بات، صحیح بخاری کی روایت کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ مجھ کو نکالیں گے؟ مجھ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے صادق امین کہتے ہیں، آباہم مخرجیہ، وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ کو نکالیں گے، جو دعوت آپ دیں گے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے، لیکن اس وارننگ کے، اس خبردار کر دینے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اپنے ہم نوا اکٹھے پہلے نہیں کیے۔ جب اللہ نے فرمایا قوم فانذر، اگلے روز ہی جناب اس کی ابتدا کر دی۔ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اپنا ہم نوا بنانا، پارٹی بنا لینا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے انسداد شراب نوشی کا کوئی نہ کوئی ساتھی جمع کر لیتے، لوگوں کو ظلم و ستم سے جناب بچانے کے لیے کوشش کرتے، عہد و معاہد کی پابندی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ یعنی باقی جو کمزوریاں ہیں ان کو رفع کرنے سے ابتدا نہیں کیا آپ نے۔ ہم آج ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، آپ نے یہ کام کیے ہیں، لیکن اس کے لیے جب تنظیم سازی، بلکہ ابتدا اسی دعوت سے کی تھی جس کے دعوت سے خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اور سامنے سے بھڑک اٹھے، اپنے ہی بھڑک اٹھے، دوسروں کی کیا بات تھی، اپنے بھڑک اٹھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ 23 سالہ رسالت کے دور میں آپ نے یہ دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد، پہلے بھی نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا نا فقد لبثت فیکم من عمرہ افلا تعقلون، پہلے کبھی میں نے یہ بات کی، اور بعد میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ عزلت نشینی غار حرا کی یا تنہائیوں کی عبادت بیٹھ رہنا، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اب قوم فانذر، اٹھے اور ڈرائے کس سے؟ شرک سے، کیونکہ یہ سب سے بڑا، آپ دیکھیں ایک بیمار ہے، اس کو یہاں زخم ہے، وہی مریض بخار میں مبتلا ہے اور ٹی بی میں مبتلا ہے، ڈاکٹر کس کا علاج کریں گے؟ ٹی بی کا کریں گے۔ یہ زخم ان کو نظر انداز کر دیں گے، جان بچاؤ، پہلے جان بچاؤ، اس کی جان بچے گی تو باقی آدھا کام کریں گے، اگر جان ہی نہیں بچے گی تو فائدہ کیا ہوا؟ بھائی شرک سے جان بچتی ہے، آج سمجھ، شرک سے جان بچتی ہے، ورنہ جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے
دعوت کا آغاز شرک کی تبدیل سے کیا، اور یہی بات مصنف سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کس سے ڈرایا ہے؟ شرک سے۔ لات عزا بنات حبل سب کچھ چھوڑ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، سارے بیکار، صرف ایک ہی اللہ۔ ہم نے تو یہ بات کہیں نہیں سنی، نہ عیسائیوں سے، نہ یہودیوں سے، نہ کسی اور سے، وہ سب ایک کی بجائے کئی الہ بنائے ہوئے انہوں نے۔ تو انبیاء نے دعوت کا آغاز اس بنیاد پر اس لیے کیا ہے کہ سب سے مہلک بیماری، باقی شرک سے انسان بچا ہوا ہو، ایمان ہو، تو دائمی جہنمی نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جلے گا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بچ جائے گا اس سے۔ لیکن یہ لا یموت فیہ ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ جان چھوٹے گا۔ اس لیے سب سے بری بیماری، اس کا علاج انبیاء کرام نے سب سے پہلے کیا۔ یہی بات حضرت مصنف فرماتے ہیں، اور آگے بات ہے وَيَدْعُو إِلَى التَّعْلِيلِ، کیا ہے؟ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب اس کے جو آگے معنی ہے وہ انشاءاللہ منگل کے روز دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔